اللہ تعالیٰ نے ٹائم رکھے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ شمس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک تزکیہ نفس کے اوپر ہے. اس سورہ شمس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں ہم اس کو دیکھتے جاتے ہیں اور پھر اپنے ٹاپک کی طرف آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی یا اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم ہے جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے ہر چیز کو، والسماء، اور آسمان کی قسم ہے، وما بناها، اور اس ذات کی قسم ہے جس نے اس کو بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی. دو تفاسیر آتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے یہاں پر، یعنی بنانے والے کی قسم جس نے آسمان کو بنایا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسے بنایا اس کو، یعنی آسمان کی قسم کہ وما بناها، کہ کیسے اس کو اللہ نے بنایا، والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور کیسے اسے بچھایا یا ہموار کیا، یا اس ذات کی قسم جس نے اس کو بچھایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، آخری قسم کھائی گئی نفس کی اور کیسے اس کو درست کیا، نک سک سے سنوارا، یا اس ذات کی قسم جس نے اس کو سنوارا، فَسَوَّاهَا. 3 مرتبہ ایک تفسیر کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی بھی قسم کھائی ہے اس میں، اور ایک تفسیر کہتی ہے کہ کس طرح ان کی جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں اللہ نے کیسے ان کو بنایا، یعنی آسمان کو کیسے بنایا، زمین کو کیسے بچھایا اور نفس کو کیسے سنوارا، درست کیا. تو یہاں تک آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کی قسمیں کھائیں اور ایک حقیقت واضح کی ہے. ٹھیک ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ نفس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ 6 تخلیقات کی قسم کھا کے کس طرح سے دیکھو میں نے ان تخلیقات کو تمہارے لیے بنایا، تعمیر کیا، جس میں سب سے پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے سورج کی کھائی، پھر چاند کی کھائی، پھر دن کی کھائی، پھر رات کی کھائی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی کھائی اور زمین کی کھائی، اور آخر میں نفس کی کھائی، ہے نا. تو یعنی ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ شروع میں قسمیں ہی کھائے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں بھی قسمیں کھاتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ حقیقت سے آشنا کرنا چاہتے ہیں، کچھ حقیقت دکھانا چاہتے ہیں. اپنی مختلف ایسی تخلیقات کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہیں جن کی صفات سے قاری قرآن کو متصف کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اللہ کی مخلوقات ہیں اور یہ کس اوبیڈینس کے ساتھ، کس ٹوٹل فرما برداری کے ساتھ اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں. تو تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہیں تو اور زیادہ بہترین طریقے سے کام کرنا چاہیے.
اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو واقعی اللہ کی یہ تخلیقات کس طرح اپنا کام انجام دے رہی ہیں، اور ایک تخلیق کبھی بھی ایک کام نہیں کر رہی. ہم یہ بھی دیکھیں گے بے شمار کام کر رہی ہے. اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج اور چاند اپوزٹ ہیں، دن اور رات اپوزٹ ہے، زمین اور آسمان اپوزٹ ہے، ہر چیز اپوزٹ ہے. اور اپوزٹ ہونے کے باوجود جب یہ مل کر مربوط ہو کے کام کرتی ہے تو کتنا خوبصورت نظام کائنات کا مرتب کیا جاتا ہے. کس نے نظم و ضبط، ڈسپلن اور ہارمونی کے ساتھ یہ پوری کی پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے نا. تو مجھے اور آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آخر میں قسم کھائی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ قسم ہے نفس کی اور کیسے اس کو اللہ نے درست کیا. یعنی تمہاری اپنی جان کی قسم بھی اللہ نے کھا لی، نفس کی قسم بھی کھا لی. نفس دو چیزوں کو کہا جاتا ہے، ایک انسان کی جان کو نفس کہتے ہیں اور دوسرا کہا جاتا ہے انسان کے دل کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ تمہیں دیکھو تمہاری کیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا، سورہ نساء کے شروع میں یہ آتا ہے کہ وَجَعَلَ أَنفُسَكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اپنی جان میں سے تمہارا جوڑا بنایا. تو گویا تمہاری اپنی نفسوں کے اندر سے اللہ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور تمہیں کیسے اللہ تعالیٰ نے نک سک سے درست کر کے بنایا. اگر ہم انسان کو دیکھیں تو بحیثیت انسان فزیکلی ہمیں اللہ نے کتنا خوبصورت انداز میں بنایا. فَصَوَّرْنَاكُمْ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ہے نا اللہ تعالیٰ. اور لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں بہت ہی بہترین ساخت پہ بنایا. تو گویا فزیکلی اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیلنسڈ بنایا ہے. ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر نیچے پیروں کی طرف رکھی ہوتی تو ہم کیسے دیکھ سکتے تھے، ہے نا. اگر چلنے کا نظام اوپر کے ذریعے اور ہاتھوں کے اوپر ہوتا تو ہم کیسے چلتے. پیروں کو اللہ نے نیچے رکھا، پیروں کو نیچے سے جس انداز میں بنایا کہ ہمارے پیروں کے تلووں کے نیچے اتنا موٹی فیٹ کی ایک لیئر ہوتی ہے. ایک لیئر تو نہیں میں کہوں گی، ایک کشن ہوتا ہے باقاعدہ فیٹ کا جس کے اوپر انسان چلتا ہے، اور وہ ہڈیاں اس کشن کے اوپر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. وی ڈونٹ فیل اینی پین اور اینی تھنگ. اور اگر ہمیں کوئی کیل چبھ جاتا ہے تو وہ کیل ہمارے ڈائریکٹلی کسی مسل میں نہیں آتا، وہ نیچے اتنی موٹی فیٹ کی لیئر ہوتی ہے یا کشن ہوتا ہے جو اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، وہ انفیکشن کو اسپریڈ بھی نہیں ہونے دیتا. تو اللہ نے ایسے خوبصورت انداز میں ہمیں تخلیق کیا ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو درست کیا. اب اگر ہم سورج کی قسم کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو سورج کی قسم کھا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکھانا کچھ چاہتے ہیں. پھر ہم نفس کے اوپر آئیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا، سورج کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی یہ وہ تخلیق ہے کہ ساری کی ساری تخلیقات اللہ تعالیٰ کا جو حکم آتا ہے نا، یفعلون ما یؤمرون کا معاملہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور وہ کر رہی ہے. جیسے فرشتوں کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے نا، یفعلون، وہ کرتے ہیں ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو صرف فرشتے نہیں، ہر تخلیق، اللہ کی ہر تخلیق جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس چیز کا پابند کیا ہے، وہ بلا چموچرا وہ اپنا کام انجام دے رہی ہے. سورج کو اگر ہم دیکھیں، مشاہدہ کریں تو کائنات کی ابتدا رات سے ہوتی ہے. وَآیَاتٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں فرماتے ہیں نا، اس کی نشانیوں میں سے رات ہے. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اس پہ اوپر سے ہم دن کی چادر کو کھینچ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، یعنی کہ وہ جو دن کی چادر جو رات کے اوپر چڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ، جب اس کو کھینچ لیتا ہے نا تو اندھیرے چھا جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دن کے اوپر رات آتی ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے. نہیں، اصل دن کی ابتدا رات سے ہوتی ہے. ہم سب کو معلوم ہے، مغرب ہوگی، رات آ جائے گی، دن شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا، مغرب سے دن شروع ہوتا ہے ہمارا اگلا دن، اور اس کے اوپر دن کی چادر کو اللہ تعالیٰ رات کے اوپر چڑھاتے ہیں. اور جب دن کی چادر کو کھینچ لیتے ہیں، سورج لے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اندھیرا آ جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سورج کو لے کر آتے ہیں اس دن کو نکالنے کے لیے. یہ سورج جب آتا ہے نا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہتا نظر آتا کہ کیا میں تو چمک چمک کے جل جل کے بھن بھن کے تھک گیا ہوں، میں نے آج نہیں جانا.
چاہے بادل ہو، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے جو مرضی موسم ہو، سورج نے اپنے ٹائم پر آنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم لکھ دیا ہے، وہ اس ٹائم پر بھی نکلے گا، وہ اکیلا ہی آئے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اتنی گھٹا ٹوپ رات ہے اندھیری میں جا کے کیا کروں گا، نہیں، جو اللہ نے اس کو نور دیا ہے، اللہ کا عطا کردہ نور ہے نا، اللہ کا عطا کردہ نور لے کر آتا ہے اور ساری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے اندھیرے میں اپنی کرنیں ہی دکھاتا ہے تو اجالا آنا شروع ہو جاتا ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مختلف اینگلز سیٹ کر دیے ہیں. دہلی کا ایک زاویہ، ایک اینگل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیٹ ہوا ہے. اور ہم اگر دیکھتے ہیں نا قوم سبا کا جب ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سبا کی جو قوم تھی، ملکہ بلقیس، جو ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کا واقعہ آتا ہے، وہ ایسی سورج کو پوجنے والی قوم تھی اور وہ اتنی کلچرڈ اور ریفائنڈ اور متمدن قوم تھی کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اس کا جو ملکہ سبا کا جو محل تھا اس کے اندر نشز بنی ہوئی تھی، طاق بنے ہوئے تھے، اور ہر روز کا ایک علیحدہ طاق تھا جس کے اندر سے سورج کی کرنیں آتی تھی جب وہ طلوع ہوتا تھا. تو 360 طاق تھے اس پورے کے پورے محل میں جو موجود ہے، اور ہر طاق میں سے ڈیلی کا اینگل سورج کے حوالے سے تھا کہ آج اس طاق میں سے سورج نکلے گا، آج اس طاق میں سے نکلے گا، آج اس طاق میں سے نکلے گا، اور ڈیلی پھر وہ سورج کو سجدہ کرتے تھے اسی طاق کی طرف رخ کر کے. جو اینگل اللہ نے جو سیٹ کر دیا تھا آج تک اسی اینگل پر نکلتا ہے. غروب ہونے کے لیے اسی طرح دوسری سائڈ پہ طاق تھے اور وہ انہی طاقوں سے اسی اینگل میں وہ غروب ہوتا تھا. آج بھی جو اینگل اللہ نے جو زاویہ اس کے لیے سیٹ کیا ہے اسی پہ وہ نکلتا ہے اور اسی پہ وہ غروب ہوتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل اوبیڈینس کر رہا ہے. غروب کے وقت بھی وہ سجدہ کرتے تھے اور طلوع کے وقت بھی سجدہ کرتے تھے، سورج کو ہی سجدہ ریز ہوتے تھے وہ. پھر یہ سورج جب نکلتا ہے تو روشنی بھی لاتا ہے، اللہ کا عطا کردہ نور لے کے آتا ہے، اپنی جگہ سے آتا ہے، اپنی جگہ پہ جاتا ہے، اکیلا آتا ہے، اپنا پورا کام کرتا ہے اور ساتھ ہی حرارت بھی دیتا ہے. نکلتا ہے تو کیسے گرمی حرارت سی آنا شروع ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں اتنی بادل تھے اور سورج نہیں اس طرح سے نکل پا رہا تھا بادلوں کی وجہ سے، تو کتنی ٹھنڈک ہمیں محسوس ہوتی تھی. اور جس دن سورج نکلا اس دن ہمیں چین جیسے آ گیا ہو کہ شکر ہے کہ ہم نے سورج کی شکل دیکھی، اور اس کی وجہ سے ہمیں کتنا ٹیمپریچر ڈفرینس فیل ہونا شروع ہو گیا. تو گویا وہ حرارت بھی لے کے آتا ہے. اور ساتھ ساتھ سورج کی جو روشنی ہے وہ ہم سب کو ایک انرجی، ایک توانائی دیتی ہے. ہم زیادہ ایکٹیو فیل کرتے ہیں. سب نے دیکھا ہوگا جب سورج نکلتا ہے ہم اپنے آپ کو بہت ایکٹیو فیل کرتے ہیں. اور اگر بادل ہوتے ہیں تو ہر کوئی جو ہے نا وہ کہتا ہے بس میں اپنے بل میں گھس جاؤں اور میں کمبل میں گھس رہا ہوں، میں بالکل ایکٹیو نہیں ہوتا انسان. تو گویا ایک حرارت بھی لے کر آتی ہے. پھر اس سورج کی توانائی ہمارے اندر جو نباتات اور پودے ہیں ان کے اندر ایک گرین کلر کا میٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم کلوروفل کہتے ہیں. اور یہ وہ گرین میٹیریل کلوروفل جو پودے ہیں ان کے لیے ایک فوڈ اور فیکٹری کے طور پر ایکٹ کرتا ہے، اور پودے اپنی فوڈ اس کلوروفل کی وجہ سے بناتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ساری انرجی اس پودے میں سٹور ہوتی ہے. ٹھیک، اور وہی انرجی سٹور ہونے کے بعد جب وہ انرجی کھاتے ہیں مویشی تو وہ انرجی ان میں جاتی ہے، اور وہی اسی انرجی سے وہ گوشت بن جاتا ہے ان کا، اور وہ بھی ہم کھاتے ہیں، وہ انرجی ہمارے اندر آ جاتی ہے نا. تو یہ کیسے ایک سائیکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورج کی انرجی جو نباتات میں آئی ہے اور نباتات سے وہ پودوں کے ساتھ وہ گئی ہے مویشیوں کے اندر، وہاں سے پھر ہمارے اندر، اور کس طرح سے یہ سائیکل جو ہے نا وہ پورا کا پورا چل رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم اگلی جو کھائی ہے وہ کیا کھائی ہے؟ والشمس وضحاہا، کہ اس کی روشنی کی قسم. وضحا یہ وہ روشنی کا وقت ہوتا ہے، سورج کی روشنی کا، جب چاشت کا ٹائم ہوتا ہے. چاشت کا ٹائم تو اللہ تعالیٰ نے دوحا کی قسم کھائی ہے. دوحا چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے. اور اگر ہم دوح کہیں نا، دوح، تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اشراق کا وقت ہوتا ہے، جب ابھی سورج صرف نکل رہا ہوتا ہے. اس کے اندر نہ حدت ہوتی ہے، نہ تمازت ہوتی ہے، نہ حرارت ہوتی ہے، جو ارلی مارننگ کا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ
ابھی سورج نصف النہار پر نہیں آیا، لیکن اس سے پہلے کا ٹائم جو چاشت کا ٹائم ہے، ضحیٰ کا ٹائم ہے، جس کو ہم صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، جو ہم چاشت کے نوافل پڑھتے ہیں اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اس وقت کی، اس روشنی کی، اس دن کے وقت کی قسم کھا لی، گویا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بہت بڑا سبق بھی پوشیدہ ہے اور اس میں نشانی بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس سے پہچانیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وائٹامن ڈی جو ہماری باڈی میں بنتی ہے وہ ان ریز سے بنتی ہے، جو ارلی مارننگ کی جو ریز ہوتی ہے نا، وہاں سے ہم کیا کرتے ہیں، وہ ہمارا جو چارج سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہم بستروں میں گزار دیتے ہیں، 4-10 بجے کے بعد اٹھتے ہیں اور اٹھ کے پھر ہم ناشتہ واشتہ گھر کو یہ وہ جو بھی ہے کرنا ہے تو وہ ہم کرتے ہیں۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں وائٹامن ڈی کی اتنی ڈیفیشنسی کیسے ہو گئی، ہمارے یہاں تو سورج بہت ہوتا ہے۔ بھائی سورج نے تو وائٹامن ڈی آپ کو دینے تھے، جو اس کی ریز جو آپ کی باڈی میں وائٹامن ڈی بنانے تھے وہ تو آنی تھی صبح کے وقت کی۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ انرجی بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح انرجی بانٹتے ہیں، تو یہ وہی والی انرجی ہے جو ہمیں ضحیٰ کی روشنی میں ملتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، اللہ کے حدیث قدسی میں آتا ہے مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے لیے چاشت کے 4 نوافل کو لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس ٹائم پہ ہم 4 نوافل چاشت کے پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، سارے کام ہمارے آسانی سے ہو جائیں گے، اتنی انرجی آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ یہ وہ وقت ہے جس کے چاشت کے 4 نوافل کے علاوہ 4 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے 8 نوافل پڑھنا ثابت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 نوافل اگر پڑھ لیتے ہیں تو ہماری سارے جسم کی ہڈیوں اور جوڑوں کا کفایت ہو جاتی ہے، صدقہ نکل جاتا ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 نوافل بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو صلاۃ الضحیٰ کے بیسیکلی 12 نوافل آتے ہیں، تو 2 4 اور 4 کے بعد 8 اور 12 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھا لی۔ یہ ہمیں سورج کی وہ روشنی کے ٹائم ہے جو اس ٹائم سے ضحیٰ کے ٹائم ہم کو ملتا ہے، اور اس سے ہم کتنی انرجی اپنے اندر لے کر آتے ہیں۔ تو گویا اس سارے کے سارے سینیریو سے جو سورج کا کام پتہ چل رہا ہے، ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ وہ اکیلا آتا ہے، آ کے سارے نور کو لے کر آتا ہے، پورے اندھیرے میں نکلتا ہے، اپنے وقت پر آتا ہے، کوئی موڈ سوئنگز اس کے اندر نہیں آتے، جتنی اس کے بعد روشنی ہوتی ہے ساری کی ساری روشنی بکھیرتا ہے۔ سورج کے اندر 7 قسم کی روشنیاں ہوتی ہیں، اس کی ریز، اس کی شعاؤں کے اندر جس چیز کے اوپر پڑتی ہیں ساری کی ساری شعاع ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، صرف ایک شعاع اس کے اندر جذب ہوتی ہے، اور وہ شعاع ہوتی ہے جو اس کلر ہمیں اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی کیا قدرت ہے کہ جو کلرفل چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تو وہ کلرفل چیزوں میں وہ کوالٹی ہوتی ہے جو اس کلر کی ریز کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، باقی ساری ریفلیکٹ کر دیتی ہے۔ تو وہ ریفلیکشن ہوئی جو ریز ریفلیکٹ ہوتی ہے، وہ جو ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، وہ کلر، اور باقی ساری اس کے اندر جذب ہو جاتی ہیں، باقی جو ریفلیکٹ ہوتی ہے صرف وہ ہمیں نظر آتا ہے کلر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیز سے مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہا کہ دیکھیں اگر ہم غور کریں تو اللہ کے ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کا جتنا نور ہمارے پاس آئے گا، یہ قرآن کا نور، یہ حدیث کا نور، جتنا ہم اپنے اندر سمیٹیں گے، ہم کیا کریں گے، ہم نے اپنے کام کو کرنا ہے، اس نور کو جہاں جہاں بکھیر سکتے ہیں اس کو دنیا میں لے کر نکلنا ہے، جو جس کی کیپیسٹی، استطاعت اور اس کے ڈومین ہے وہ اس میں جائے گا اور اس نور کو پھیلانے کا کام کرے گا۔ نو میٹر وہ یہ نہیں کہے، کوئی بھی بندہ انسان یہ نہ کہے کہ میرے پاس اتنا نور نہیں ہے، میرے نکلنے سے کیا ہوتا ہے، میں تو بتا کے تھک گئی ہوں، لوگ تو چینج ہی نہیں ہوتے۔ نو، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ آپ کا کام کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لائے، تمہیں اللہ نے امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم
لوگوں میں جاؤ اور جا کے نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. جس کے بعد جتنا نور آتا جائے وہ جا کے بتاتا جائے. نو میٹر کچھ ہو رہا ہے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, ہوگا ضرور ہوگا. جب سورج ہمیں فائدے دے رہا ہے تو ہمارے گھر جانے سے بھی ضرور لوگوں کے دل بھی بدلیں گے, تاریکیاں بھی دور ہوں گی, اندھیرے ختم ہوں گے, روشنی اور اجالے بھی آئیں گے. اور انشاءاللہ وہ مردہ ضمیر, وہ مردہ نفوس, وہ مردہ گھرانے, وہ مردہ معاشرے, وہ تمام چیزیں جن کے اندر تاریکیاں, ڈپریشن, انزائٹیز اور اندھیروں میں وہ ڈوب رہے ہیں, وہ سب کیا ہو جائیں گے انشاءاللہ, وہ اجالے میں آ جائیں گے. ان کی زندگیوں میں حرارت آ جائے گی. ان کے اندر کام کیا کرنا ہے, خلوص سے اپنا کام کرتے جانا ہے, اپنے سے دوسرے کو فائدہ پہنچاتے چلے جانا ہے. وہ سورج کی کرنیں کس طرح ہماری باڈی پہ اوپر پڑ کر ہماری باڈی کے اندر پیدا ہونے والی وائٹامن ڈی کو بنا رہی ہے نا. تو ہمارے لیے مفید وہ تبھی بن رہی ہے جب ہم پورے اخلاص سے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور ہمارے لیے مفید بن رہا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم بھی اپنے پورے اخلاص کے ساتھ نکلیں گے تو انشاءاللہ پوری کائنات کے لیے مفید ہو جائیں گے. اللہ وہ آتا ہے نا, کھول آنکھ زمین دیکھ, فلک دیکھ, قضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو دیکھیں سورج کو اللہ تعالیٰ نے کیوں میرے اور آپ کے لیے بنایا. وہ جب اپنا کام کر رہا ہے اور آتا ہے اور کس طرح سے اپنی روشنی پھیلاتا ہے اور پوری تاریک رات کے اندر روشنی لے کر آ جاتا ہے. تو میں اور آپ اگر اپنا اپنا کام انجام دیں گے تو انشاءاللہ لوگوں کے اور ایسے مردہ جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں نفوس, ان کے انشاءاللہ دلوں کے اندر, ان کی زندگیوں کے اندر روشنی لانے کا سبب ضرور بنیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس قابل بنا دے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں چاند کی, اللہ نے کھائی چاند کی قسم, اذا تلاہا, جب کہ وہ پیچھے آتا ہے. تلاہا نکلا ہے تلا یتلو تلون, یعنی پڑھنے سے. اور پڑھتا ہے انسان ایسا ہے, یہ تلاوت سے کرتا ہے نا جب, تو انگلی رکھ کے کرتا جاتا ہے, ہر حرف کے نیچے انگلی رکھ کے تلاوت کرتا ہے. تو اس کو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ ایک ورڈ کی اتباع کر رہے ہیں, پیچھے چل رہے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں نا انگلی سے اس کو. تو چاند کا کیا کہا جا رہا ہے, والقمری اذا تلاہا, کہ جب وہ پیچھے آتا ہے, اتباع کرتا ہے, فالو کرتا ہے. کس کو فالو کرتا ہے چاند؟ ویری گڈ, سورج کو فالو کرتا ہے. وہ سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے, وہ سورج سے اپنی روشنی لیتا ہے. چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی, وہ سورج سے روشنی ادھار لیتا ہے. جتنی اس کے پاس آتی ہے وہ اتنی ہی روشنی لے کے نکل آتا ہے. اس نے کبھی اللہ کو یہ نہیں کہا کہ میں تو ارجون القدیم کی طرح ہوں, بالکل باریک سا, میری نکلنے سے کیا ہوگا, کسی کو کیا روشنی ملے گی. نو, وہ کبھی نہیں کہتا. چاند پہلی کا ہوتا ہے تو بھی نکلتا ہے, 14ویں کا ہوتا ہے تو بھی نکلتا ہے, 28ویں کا ہوتا ہے تو بھی نکلتا ہے. وہ کبھی نہیں کہتا کہ نہیں اب میرے جانے سے کیا ہوگا, اندھیرا تو رہنا ہی ہے, میرے نکلنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہیں, جتنا نور اس کے پاس آتا ہے اتنا نور لے کے نکل جاتا ہے. کوئی بھولا بھٹکا نکل کے آئے گا اور وہ اسی سے اپنا راستہ پا لیتا ہے. کر لیتا ہے کہ نہیں کر لیتا. تو گویا رات کی تاریکی گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر بھی جب کہ کوئی سراج منیر, وہاں پہ سراج موجود نہیں ہے, پوری روشنی نہیں آ رہی, جن کے پاس جتنی روشنی موجود ہے اللہ کی. چاند کے پاس اپنی تو نہیں ہے, اس نے تو کسی سے لی ہے. تو آپ جب کسی سے دین کا علم حاصل کرتے ہیں, قرآن اور سنت کی روشنی اپنے اندر سموتے ہیں, جتنی بھی آتی ہے وہ لے کے پہنچ جانا ہے, جاننا ہے, دوسرے کو بتانا ہے. اپنی اپنی ڈومین میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی بتا سکتے ہیں دوسرے کو بتانا ہے. کسی نہ کسی کو فائدہ ہوگا ہی ہوگا. بھولے بھٹکے مسافر پہلی کے چاند کی روشنی میں بھی کچھ نہ کچھ پا ہی لیتے ہیں اپنا راستہ. اور وہ جو ٹمٹماتے ہوئے ستارے نکلتے ہیں اسی میں وہ نظر آتے ہیں, اس سے بھی لوگ اب اپنے راستے پا لیتے ہیں. تو جب ان سے پا لیتے ہیں تو کیا اگر ہم اللہ کے نور کو لے کے نکلیں گے تو کیا ہمارے سے لوگوں کے دلوں میں اندھیرے دور نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے, انشاءاللہ ضرور ہوں گے. پورے نظم و ضبط کے ساتھ آتا ہے, پورے ڈسپلن کے ساتھ آتا ہے اور مکمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ اپوزٹ چیزیں ہیں دونوں, اور دونوں مل کے جب کام کرتے ہیں سورج اور چاند, تو کیسے رات اور دن کا الٹ پھیر ہوتا ہے. اور یہ رات کی چاندنی کتنی پرسکون ہوتی ہے, اور وہی چاندنی جب نکلتا ہے اس میں رات کے پرسکون چاندنی کے اندر
اتنی سا اس کا روشنی ہوتی ہے چاند کی سورج کے کمپیریٹیولی، بٹ اس کی وہ جو چاند کی تاریخیں آتی ہیں 13ویں 14ویں 15ویں، وہی سمندر کی موجوں کے اندر تلاطم پیدا کر دیتی ہیں. تو جب وہ کر سکتی ہیں تو کیا میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں؟ اگر ہم قرآن و حدیث کو لے کر نکلیں گے، کسی کو بتائیں گے، تو کیا لوگوں کے دلوں کے اندر تلاطم پیدا نہیں کر سکتے؟ بس ضرورت کس بات کی ہے؟ عمل ہم سے جہد مسلسل سے کام کرتے رہنا ہے، ڈسپلن کے ساتھ آرگنائز ہو کر کام کرنا ہے، اور دیکھیں گے پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس شان سے انشاءاللہ ہمارے ذریعے سے بھی ہمارے جو معاشرے کے اندر مردہ نفوس ہیں، اندھیرے لا علمی کے، جہالت کے، گمراہیوں کے، ڈپریشن، تاریکیاں، پریشانیاں، مایوسیاں، ان سب کو اندھیروں کو ہم دور کرنے والے انشاءاللہ ضرور بنیں گے. ہم ہر ایک نے نکلنا ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق نکلنا ہے. اب استطاعت دیکھیے، اگلی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں آسمان کی، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور قسم ہے آسمان کی اور کیسے بنایا اس کو، یا اس ذات کی جس نے اس کو بنایا. آسمان کو اگر ہم دیکھیں تو آسمان اللہ کی ایک ایسی خوبصورت تخلیق ہے. کیا دکھاتا ہے آسمان؟ ہمیں کیا چیز ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کیا؟ کور. ویری گڈ. چھت. اور کیا چیز ریپرزینٹ کرتا ہے آسمان کو؟ جب ہم دیکھیں تو کیا چیز ہمیں ایک دم سے نظر آتی ہے؟ اس کی وسعت آتی ہے، اس کی بلندی آتی ہے. یعنی کہ آسمان کے اندر وسعت ہے، بلندی ہے، اور ایک چھت ہے، چھت کے طور پر ایکٹ کر رہی ہے بغیر ستونوں کے. تو آپ دیکھیے ضرورت کس بات کی؟ آسمان کو دیکھ کے غور کریں کہ اللہ نے کیسے اس کو بلند کیا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وسعت عطا فرمائی. تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، جو خود نہیں چمک سکتے، جو خود اتنا نور نہیں رکھتے، لیکن کسی قسم کے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس مالی وسعت ہے، ان کے پاس گھر کی وسعت ہے، ان کے پاس سواریوں کی وسعت ہے، ان کے پاس بولنے کی وسعت ہے، کوئی طاقت ہے، کسی قسم کی صلاحیت کی وسعت ہے، اور وہ خود بول نہیں سکتے کہ ان کے پاس نور نہیں ہے، تو وہ ایسے نور والے لوگوں کو وہ اپنی وسعت عطا فرما دیں کہ وہ اللہ کے نور کو آگے پھیلانے کا کام کر سکیں. تو جیسے ہماری بہن نے اپنی وسعت اور طاقت کو استعمال کرتے ہوئے سب کو یہاں پر جمع کیا، اور جس کے اندر کچھ نور تھا کہ وہ آگے آگے پھیلا سکتا تھا، انہوں نے اس کے لیے آسمان کا رول پلے کر دیا. ہے کہ نہیں؟ اللہ قبول فرمائے. تو جو طاقت اور استطاعت جس کے اندر ہے، اس کے بعد بلند کس سے ہونا ہے؟ فرقہ واریت سے بلند ہو جائیں، مسلک پرستی سے بلند ہو جائیں، اپنے حوصلوں کو بلند کریں، اپنے مقاصد کو بلند کریں، اور ان تمام فرقہ واریت اور مسلک پرستی سے، گروہ بندی سے بلند ہو کر اپنے مقاصد کو بلند کر کے جب ہم دین کی دعوت کو لے کے نکلیں گے تو انشاءاللہ ہم وہی کام انجام دے سکیں گے جو آج سب آسمان ہمیں کرتا نہ دکھائی دے رہا ہے. ایک چھت کی طرح ہے، ایک چھت ہے ہمارے اوپر، ایک پروٹیکشن ہے ہمارے اوپر. مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کا محافظ بننا ہے، اللہ کے حدود کی پروٹیکشن کرنی ہے. آسمان کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کتنی وسعت ہے، جتنی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر وسعت اور صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی ہے، وہ نکل آئے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی حدود اللہ کی حفاظت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی اپنی طاقتیں، استطاعتیں اور بلندیاں استعمال کرنا شروع ہو جائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتا رہے. پھر یہ آسمان ایک تو سورج اور چاند کو جگہ دیتا ہے، ستاروں کو جگہ دیتا ہے چمکنے کے لیے، اور ساتھ ہی بارش بھی برساتا ہے. ٹھیک؟ تو بارش برساتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بدلیاں کلیکٹ ہو کر آتی ہیں، اپنی اپنی اندر علم کو سمیٹتی ہیں، قرآن اور حدیث کی علم کو سمیٹ کے اوپر اٹھتی ہیں، معاشرے سے بلند ہوتی ہیں، اور پھر وہ مل کر متحد ہو کر مربوط ہو کر اللہ کے دین کے پیغامات، اللہ وحی الہی کی بارش کو برسانا شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جس کو جتنا علم ملا ہے وہ سب ملے، مربوط ہو کر
اور اللہ کی وحی الہی کی جب بارش برسائیں گے تو انشاءاللہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو زمین پھیلا کے رکھی ہے جس پہ مردہ نفوس آج بکھرے ہوئے ہیں، ہر طرف گھرانے ہیں، معاشرے ہیں، انفرادی طور پر ہم لوگوں کو دیکھیں کون ہے جو آج ڈپریشن کا پیشنٹ نہیں ہے، کس گھر میں جو ہے وہ سکھ کے علاوہ دکھ اور تکلیف نہیں ہے، ہر گھر اس کا شکار ہے۔ بلکہ آج بحیثیت قوم ہم اتنے زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، ایسے ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، اتنی زیادہ ہمارے اندر بیماریاں اور پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں ہماری بحیثیت قوم کہ اس کو کون ٹھیک کرے گا آج آ کے۔ ہر فرد اپنے اپنے طور سے اگر ان کاموں کو انجام دینا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ گھرانے بھی درست ہوں گے، انفرادی طور پر انسان بھی درست ہوں گے، ہمارے معاشرے سدھریں گے، اور انشاءاللہ ہماری امت اور ہماری جو ملت ہے وہ بہترین نہج پر پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ آج ہم مایوس ہی ہو جاتے ہیں، حالانکہ مایوسی کی کیا ضرورت ہے؟ جب مل کے مربوط ہو کے وہ سراج منیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس مکہ کے معاشرے کے اندر آ کر ان نفوس کو زندہ کر سکتے تھے، ان نفوس کو متحرک کر سکتے تھے، حرارت دے سکتے تھے، وہ عرب کے بدو جو بھائی بھائی کا دشمن تھا، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی، بے حیائی، فحاشی اور یوریانی کا سیلاب تھا وہاں پر، جہاں پر برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ آج ایسے حالات تو بھی نہیں آئے الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر۔ ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں جب وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس قرآن و حدیث کی روشنی کو پھیلایا تھا سراج منیرہ بن کر، اور اس کے بعد صحابہ کرام کے نفوس کو انہوں نے زندہ کیا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ عرب تو کیا عجب تک یہ حکومت پھیلی تھی مسلمانوں کی۔ ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ مایوسی تو کفر ہے، بالکل مایوس نہیں ہونا، اپنا اپنا کام انجام دینا ہے، دوست بھی انشاءاللہ، دشمن بھی انشاءاللہ ہمارے دوست بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرماتا رہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی بہت باتیں بتائیں اپنی تخلیقات دکھا کر کے دیکھو تمہاری ہدایت کے لیے یہ میں نے تمہیں چیزیں بتائی ہیں، اور ساری چیزوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ کھانے کے بعد مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اشرف المخلوقات تم ہو، یہ تو نہیں۔ جب یہ اپنا مربوط ہو کے کام کر رہے ہیں تو کتنے مفید نتائج دکھا رہے ہیں، تم بھی مربوط ہو کر ان کے طریقوں پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤ۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور کیسے اس کو میں نے درست کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفوس بنائے، ان کو بالکل درستگی کے ساتھ بنایا۔ ایک تو میں نے آپ کو فزیکلی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں بیلنسڈ بنایا ہے، لیکن اگر ہم نفس کو دوسرے معنوں میں دیکھیں جس کی قسم یہاں اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں، نفس قلب کو بھی کہا جاتا ہے، دل کو بھی نفس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نفس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہاں پر درست کیا ہے۔ تو انسانی جسم کا وہ حصہ جس کو ہم قلب یا دل بھی کہتے ہیں اسی کو نفس بھی کہا جاتا ہے، صحیح؟ اچھا، اب یہ جو قلب اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا۔ قلب کے اندر کیفیات، جذبات، احساسات اور آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہیں، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی غصہ، کبھی پیار، کبھی نفرت، کبھی حسد، کبھی محبت۔ تو یہ سب کیفیات ہے نا، یہ سب کیا ہوتی جاتی ہیں؟ الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے مجھے اپنی اطاعت کے اوپر پھیر دے، ٹھیک ہے؟ میرے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر پھیر دے۔ وہ یا قلب یا نفس الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ افئدہ بھی دل کو کہتے ہیں، وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ ہم نے تمہیں قوت سماعت دی، قوت بصارت دی، اور تمہیں دل دیے سوچنے والے، تم کم ہی جو ہے وہ شکر کرتے ہو۔ تو دل، افئدہ دل کو بھی کہتے ہیں۔ افئدہ وہ دل ہوتا ہے جہاں پر
کیفیات اتنی شدید ہوں کہ پھر انسان مطمئن ہو جائے. وہ دل جس میں کیفیات کی شدت آ جائے اور پھر وہ اس کو اطمینان نصیب ہو جائے. تو گویا سمجھ میں آیا قلب اور افئدہ کا ڈفرنس. اب جو قلب ہے وہ نفس ہے جس کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں. یہ نفس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تمہارے اس نفس کے اندر ہم نے فجور یعنی فسق و فجور بھی الہام کر دیا اور تقوی بھی الہام کر دیا. اللہ نے ہمارے دل کے اندر فسق اور فجور بھی الہام کر دیا ہے اور تقوی بھی الہام کر دیا ہے. مومن کو لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا. گویا تقوی تمہارے دل میں ہونا چاہیے. یہاں ہوتا ہے تقوی، ہونا تو یہی چاہیے. لیکن قرآن میں آتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ کہ نفسوں کے اندر ہم نے شح کو بھی رکھ دیا ہے، تنگی کو بھی رکھ دیا ہے. ہمارے دلوں کے اندر جہاں تقوی ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے کیا رکھا گیا ہے؟ شح، تنگی بھی رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نفس کے اندر فسق بھی الہام کیا، فجور بھی الہام کیا. اور فسق و فجور الہام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک گائیڈ لائن، ایک الارم دے دیا ہے اپنے اندر، جو ہمیں دو راستے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ہدیناہ النجدین، ہم نے تمہیں دو راستوں کی ہدایت دے دی ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں راستے کی ہدایت دی، اما شاکرا و اما کفورا. اب تمہارے اوپر ہے تم شکر گزار بنتے ہو یا کفر کرنے والے بنتے ہو. کوئی اللہ نے فسق بھی الہام کیا، تقوی بھی الہام کیا، ہمارے اندر اللہ نے تنگی بھی رکھ دی اور مجھے اور آپ کو راستے دکھا دیے اور کہہ دیا کہ اب تمہارے اوپر ہے تم شکر گزار بنتے ہو یا کفر کرنے والے بنتے ہو. یہ میرے اوپر آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ نفس ہے جس کو اللہ نے دونوں چیزیں الہام کی، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اس نفس لوامہ کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسم کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں لا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے. تو گویا نفس لوامہ لفظ ہی سے پتا چل رہا ہے کہ یہ لوامت، ملامت کرنے والا نفس ہے. یہ وہ نفس ہے جو اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہے، ایک نعمت ہے، ایک احسان ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک کرائٹیریا دے دیا ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. یہ کچھوکے لگاتا ہے، غلط کام کے اوپر ہمیں پنچ کرتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ غلط کیا ہے. یہ بلیل انسانو کیا آتا ہے، بلیل انسانو علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس کے اوپر خود ہی نگہبان ہے، دیکھنے والا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کبھی بھی کوئی غلط کام کریں گے آپ کے نفس میں، آپ کے دل میں، آپ کے ضمیر کو آپ کو ملامت کرنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو پنچ کرنے لگ جاتا ہے کہ نہیں یہ تم نے غلط کیا ہے. اور مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ جو کام چھپ کے کر رہا ہوتا ہے دیٹ مینس وہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کام جو تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو، اور جو بالکل اطمینان ہو، جس کام پہ تم مطمئن ہو اس کو اختیار کر. پھر آپ نے فرمایا جو مشتبہ سے بچ گیا، شک والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنا دین بچا لیا. تو وہ شک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو کیونکہ وہ غلط ہوتی ہے. وہ شک کہاں سے آتا ہے؟ اس نفس لوامہ کی وجہ سے آتا ہے. یہ نفس لوامہ ہے جو اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے گفٹ ہے، ایک ایسا آپ کہہ لیں ایسی فورس ہے جو ہمیں بار بار روکتی ہے غلط کام پہ. اور اگر غلط کام ہو جاتا ہے تو ریپینٹ کرواتی ہے، وہ بار بار پلٹواتی ہے کہ نہیں تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ غلط کیا. یا تو پھر انسان ریپینٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جا کے توبہ طائب ہو کر اپنی اصلاح کرتا ہے، یا پھر انسان کیا کرتا ہے ایک دوسرے کے پاس جاتا ہے جسٹیفیکیشن لینے کے لیے، اپنے اس ضمیر کی آواز کو دبانے کے لیے. کبھی وہ اس کے پاس جائے گا اور اس سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی اس کے پاس جائے گا اس سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن انسان کا نفس اس کو بتا دیتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو.
یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم اللہ نے میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے، اور اس نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ ہمارے نفس لوامہ کو زندہ رکھے، اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ مومن کی صفت قرآن پاک میں آتی ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ مومن جب سیدھے کام کر رہا ہوتا ہے، صراط مستقیم پر چل رہا ہوتا ہے، تو ہی اور شی ڈونٹ بادر کہ مجھے کوئی کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے ملامت سے تو نہیں ڈرتا، لیکن اپنے نفس کی ملامت پر آنکھیں بند بھی نہیں کرتا، نفس کی ملامت پر اس کو سلاتا نہیں ہے، اس پہ چوکنا رہتا ہے۔ اب جہاں اس کا نفس اس کو ملامت کرنا شروع ہوتا ہے، اپنے اندر کی آواز کو سنتا ہے اور غلط کام سے رکتا ہے، لیکن دنیا بھر اس کو جو مرضی کہتے رہے، لیکن اپنے نفس کی ملامت پر وہ فوراً کھٹک جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں جھوٹ بول دوں گی اور میرا کام صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سب لوگ خوش ہو جائیں گے، اور اگر میں نے سچ بول دیا تو ساری دنیا مجھے ملامت کرنا شروع ہو جائے گی، تمہیں کیا ضرورت تھی یہ کام کرنے کی، تمہیں بہت پڑی تھی، تمہیں بہت جلدی لگی ہوئی تھی، مختلف قسم کی باتیں۔ اب یہ بات ہے، میں کیا کروں؟ جھوٹ بولتی ہوں تو کسی بندے کی کوئی مجھے بات نہیں سننی پڑے گی، اور اگر میں سچ بولوں گی تو ساری دنیا ملامت کرے گی۔ تو مومن کا کیا رویہ ہوگا؟ اگر جھوٹ بولے گئے تو اپنے نفس ملامت کرے گا، وہ نفس کی ملامت کو نہیں برداشت کر سکتا، لیکن وہ لوگوں کی ملامت کو برداشت کر جائے گا۔ یہ مومن کی صفت ہے، پہچان ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی انسان کی ملامت سے وہ نہیں ڈرتے، لیکن اپنے نفس کی ملامت، جو نفس لوامہ اس کو ملامت کرنا شروع ہوگا، وہ اس کی ملامت برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے وہ ہر سٹیپ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے نفس لوامہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دین ہے، اور اس نفس لوامہ کی اللہ تعالیٰ نے گویا قسم بھی کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اگلی چیز ہماری یہاں پر ہمیں بتائی کہ ہاں دیکھیے، سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان اتنی برائیوں کا عادی ہوتا ہے، اتنی برائیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو برائی نہیں لگتی، پھر ایسے شخص کو اس کا ضمیر کیسے بولے گا کہ تم غلط کر رہے ہو؟ ایسے شخص جو کیچڑ میں رہنے والا ہوتا ہے، اس کو تو بھی کیچڑ نہیں لگتا نا، وہ تو عادی ہو جاتا ہے، اس کی تو مٹی لگے پیروں پہ۔ مزدور جو کیچڑ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، they don't bother at all کہ میرے پیروں پہ مٹی لگ رہی ہے، لیکن جو صاف ستھرا ہوتا ہے وہ کیچڑ میں جاتے ہوئے اپنے پیر بھی قدم دھیان سے رکھے گا کہ میرے پیروں میں کہیں مٹی نہ لگ جائے۔ وہ کیچڑ میں رہنے والا عادی تھا، اس کو نہ کیچڑ برا لگ رہا ہے نہ مٹی بری لگ رہی ہے، کیونکہ وہ عادی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو برائیوں میں رہنے والا انسان ہوتا ہے، وہ اپنے نفس لوامہ کو سلا دیتا ہے، اس کا ضمیر مر جاتا ہے، وہ اپنے ضمیر کو دبا دیتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے آگے بتائی ہے کہ وقت خواب من دساہا، کہ وہ نامراد ہو گیا، وہ جس نے اپنے ضمیر کو کرپٹ کر دیا، اس نے اپنے ضمیر کو ہی سلا دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ملی تھی، اور کیا چاہیے تھا کہ وہ فوراً کچوکے لگاتا اور کھٹک پیدا ہوتی اور ریپینٹ کر کے آتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے جو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ہیں ان کو کہا ہے برائی کر لے گا تو 6 گھنٹے تک مت لکھنا، ہو سکتا ہے کہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے اور یہ واپس پلٹ کر آئے اور توبہ طائب ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کتنی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے گویا انسان کے اندر یہ پورا کا پورا چیک اینڈ بیلنس کا ایک پورا نظام رکھا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے اس نفس لوامہ کی فکر کرنی ہے۔ وَعَدَيْ اِفْتَيْتِ قَلْبَكَ وَلَوْ أَفْتُوكَ، اپنے دل سے فتویٰ لو، چاہے لوگ تمہیں جو مرضی فتویٰ دیتے، اپنے دل سے فتویٰ لو، جو تمہارا دل کہے اس پہ چلو، اور دل تمہیں بالکل صحیح بتائے گا۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ لوگ تمہارا حساب لیں۔ تو تم اپنے دل سے فتویٰ لو، اپنے آپ کے اندر جھانک کے دیکھو، اور جب تمہارا نفس امارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نفس لوامہ ہے زندہ ہے، تو انشاءاللہ تمہیں کچوکے لگائے گا اور تم غلط کام کی طرف نہیں جاؤ گے۔ جب انسان اپنے نفس کو دباتا چلا جاتا ہے، اپنی ضمیر کی آواز کو دباتا چلا جاتا ہے،
تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یہی نفس جو ہے نفس لوامہ کے بجائے کیا بننا شروع ہو جاتا ہے؟ نفس امارہ. سمجھ آئی؟ نفس میں نے آپ کو بھی بتایا تھا نا کہ دل کا وہ حصہ ہوتا ہے جو ہمارے جس میں کیفیات، جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، اور یہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے دل کے 2 حصے ہوتے ہیں، جس میں ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور ایک میں شیطان رہتا ہے. جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، تب تک دل کے اس حصے سے فرشتہ رہتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. اور جب انسان ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تو دل کے اس حصے پر شیطان آتا ہے، اپنی چونچ رکھ کے وسوسہ ڈالتا ہے اور اپنا کام کر جاتا ہے. یہ وہ نفس ہے جس میں شیطان ذکر الہی سے غفلت کی وجہ سے آیا تھا، اس نے اپنا چونچ رکھ کے وسوسہ ڈالا تھا، اور یہ وہ وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے یہ نفس وہ نفس بن جاتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ان النفس الامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ تو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ برائی کے ساتھ ہے. سورہ یوسف ہم پڑھیں تو آتا ہے، اس کی سٹارٹنگ یہ 12ویں سپارے کا آغاز ہے، وما ابرئ بنفس ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنی نفس کی برات نہیں کر رہا، بے شک نفس تو برائی کی طرف اکساتا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ نفس بن جاتا ہے نفس امارہ، اور یہ اس پہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے. انسان مختلف قسم کے نفسوں کے شروں کے اندر پھنسنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ بیس کیا تھی؟ ریزن کیا تھی؟ اس نے ذکر الہی سے غفلت برتی تھی. اب وہ انسان اپنے برائیوں کے چنگل میں پھنسنا شروع ہوگا اور اپنے نفس لوامہ کو دبا 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 کے اپنے نفس کو نفس امارہ کی طرف بنا لے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ نفس امارہ یہ وہ نفس ہوگا جس میں اب برائیوں کا دلدل ہوگا. برائیوں، یہ تو 7 برائیوں کے ہے. شیطان حملہ آور ہو گیا ہے، ہر قسم کی نفسوں کے شر حاوی ہونا شروع ہو جائیں گے. کون کون سے شرور ہیں؟ کیا کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں نفسوں کے شر میں پھنسنے سے محفوظ فرما لے. تو وہ نفسوں کے شر کون کون سے ہیں اب جس میں یہ آپ کو پھنسانا شروع ہوگا؟ کون سے شرور ہیں؟ دل میں کیا آتا ہے؟ وسوسے. ویری گڈ. کس کس چیز کے متعلق آئیں گے وسوسے؟ ویری گڈ. لوگوں سے متعلق آئیں گے اور معبود سے متعلق الہی الناس. یہ تو دعا مانگی گئی نا، سکھائی گئی کہ من شر الوسواس الخناس، کہ وہ جو خناس کون ہے جو بار بار پلٹ کے آتے ہیں، اس کے شر سے پھنسنے سے میں پناہ مانگتی ہوں. پھر وہ گئے نا اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اللہ میں شیاطین کے وسوسوں کے حملے سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور اس سے بھی کہ وہ بار بار جو میرے پاس پلٹ کر آئیں اور میرے دل میں وسوسے ڈالیں. تو گویا یہ بار بار پلٹ کے آئیں گے اور آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے من الجنتی والناس، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے شیطانوں میں سے ہو، دونوں ہی ہو سکتے ہیں. اور آپ کے جب انسان ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تو نفسوں کے شر میں پھنسنا شروع ہو جاتا ہے. اب نفسوں کے شر کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، ہر وہ کیفیت، وہ جذبہ جو دل میں آتا ہے انسان کے، ترس، ہرس، طمع، لالچ، دنیا کی محبت، حسد، بخل، تکبر، غصہ، یہ سب کیا ہیں؟ نفسوں کے شر ہیں جن سے پناہ مانگنے کے لیے انسان بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے. تو سورہ جو ناس ہے وہ بار بار پڑھنی چاہیے کہ اس سے انسان نفسوں کے شر میں پھنسنے سے محفوظ رہے، ذکر کی زبانوں پہ جاری رکھے، اور انشاءاللہ وہ ایسے نفوس شروں کے جو نفوس ہیں ان سے وہ بچتا ہے. کینے، بخل، پھر کدورتیں آ جاتی ہیں، پھر پھر دوسروں کے متعلق اب دعوت اور دشمنی کہاں تک انسان لے جاتا ہے. تو
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں آگے فرمایا کہ دیکھو نفس وما سواہا، کہ وہ قسم ہے نفس کی کہ کس طرح اس کو درست کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر فسق اور فجور اور تقوی کو الہام کر دیا. اب کیا ہے؟ قد افلح من تزکا من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا. تو فلاح کیسے آنی ہے؟ جب ہم نے اپنے اس نفس کا تزکیہ کر لینا ہے. دو طرح کا میں نے آپ کو بتایا. سب سے پہلا تو اللہ نے ہمارے اندر کھٹک ڈال دی تھی نفس لوامہ کے حوالے سے. جب ہم اس کو دباتے جاتے ہیں تو نفس امارہ غالب آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنے نفسوں کے شر میں پھنسانا شروع ہو جاتا ہے. اب جب یہ نفسوں کے شر میں پھنسنا شروع ہوتا ہے انسان، اب میرا اور آپ کا کام شروع ہوتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم سب انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے اندر مرغوبات نفس بھی رکھی ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی رکھی ہیں جو ہمیں اپنی طرف راغب کرتی ہیں. دنیا کی محبت، دنیا کی اٹریکشن، وہ دنیا کی چیزیں جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہیں. اب اس کے لیے تزکیہ کرنا کیسے ضروری ہے؟ لوگ کہتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے اپناتے ہیں کہ میں اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کروں، کہ میں جو ہے وہ اپنی ووچ کرنا شروع ہو جاؤں، چلے کاٹنا شروع ہو جاؤں، میں اپنی نفس کا کشی کرنا شروع ہو جاؤں، اپنے نفس کو مارنا شروع ہو جاؤں، یا یہ کہ میں اپنے آپ کو سخت اذیتیں دوں، ٹارچرز دوں، اور میں نہ شادی کروں، نہ میں کھاؤں پیوں، مطلب سب کچھ ہی میں دنیا کی چیزیں چھوڑ دوں، کیونکہ ان کی محبت میں پڑ کر میں ان کی محبت میں پڑ جاؤں گا تو میری اللہ کی محبت کم ہو جائے گی، تو میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دوں، بس ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے بھی کیا. صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان بن مظعون، حضرت علی اور ایک اور صحابی، ان تینوں نے آپس میں ڈسکس کیا اور انہوں نے کہا نہیں، ہم اب نہ میں نے کوئی شادی کرنی ہے، نہ اپنی بیوی کے پاس، شادی شدہ تھے، بیویوں کے پاس نہیں جانا، اب ہم ساری رات قیام کریں گے، ہم سارا دن روزہ رکھیں گے، نہ کھائیں گے پیئیں گے اور نہ اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو تمہیں اس چیز کی تعلیم نہیں دی، میں تو کھانا بھی کھاتا ہوں اور افطار بھی، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی کھاتا ہوں، اور میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. ہم رہبانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے ہمارے دین میں حاصل ہوتے ہیں. تو ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، ہم نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں. ان مرغوبات نفس جو اللہ نے میرے آپ کے لیے بنا دی ہیں، کون سی بنائی؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا حب الشہوات، مرغوبات نفس، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، کہ اللہ تعالیٰ نے عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومۃ، نشان زدہ گھوڑے جو سواریاں ہیں، والانعام والحرث، اور یہ جو مویشی ہیں اور کھیتیاں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مزین کیا ہے، دنیا کی خوبصورتی کے سامان بنائے ہیں. ان کی محبت میرے آپ کے دلوں میں ڈالی ہے. کس کو نہیں پسند؟ اچھی گاڑی کس کو نہیں پسند؟ سب کو پسند ہے. بینک بیلنس کس کو نہیں پسند؟ سب کو پسند ہے. کس کو دنیاوی مال و دولت، جاؤ حشمت نہیں پسند؟ سب کو پسند ہے. کھیتیاں کس کو نہیں پسند؟ پسند ہے نا. بینک بیلنس پسند ہے نا. بیٹے کس کو اچھے نہیں لگتے؟ اچھے لگتے ہیں. مردوں کو پوچھے تو کس مرد کو عورت اچھی نہیں لگتی؟ سب کو اچھی لگتی ہے. سونا چاندی کے ڈھیر کس کو پسند نہیں؟ پسند ہے نا. سب کو پسند. یہ تو اللہ نے کیا بتایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں زیادہ بہترین ٹھکانہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، ان سے کہیے اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا میں تم کو بتاؤں ان سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے؟ کیا میں تم کو بتاؤں کہ ان ساری نعمتوں، ان مرغوبات نفس سے زیادہ بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا للذین اتقوا، ان کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں. گویا ان ساری چیزوں کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، لیکن اللہ کے تقوی کو رکھتے ہوئے ڈیل کرنا. ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، حلال طریقے سے، جائز انداز میں، حلال ذریعے سے اٹھانا ہے، لیکن اس طرح اٹھانا ہے کہ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے.
کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ شدید ہوگی. ان کی محبت اللہ کی محبت پر بھاری نہیں ہوگی، اللہ کی محبت بھاری ہوگی. کیسے پتہ چلے گا؟ اذان کا ٹائم ہوتا تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر اذان کی پکار آتی بلال حبشی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس بھی رہے ہوتے تھے تو ایسے انڈیفرنٹ ہو جاتے تھے کہ جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہو، کہ میرا اللہ بلا رہا ہے تو میں بس اب اللہ کے لیے جا رہا ہوں. سمجھ آئی؟ تو یہ ہے طریقہ. انہی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے جائز اور حلال طریقے سے رہتے ہوئے، ان کے درمیان ان کے ساتھ رہ کر ڈیل کر ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کر کے اپنی آخرت کے سودے کرنے. اولاد کو صدقہ جاریہ بنائیں گے، آخرت کا سودا کریں گے. مال کو صدقہ جاریہ بنائیں گے، آخرت کا سودا کریں گے. یہ وہی کریں گے جن کے دل میں اللہ کی محبت ان محبتوں سے زیادہ اور بھاری ہوگی. سمجھ آ گئی؟ تو گویا ہم نے کیا دیکھا اور کیا سیکھا یہاں پر کہ مومن کیا کرتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی عبدیت میں بھیج دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی اور غلامی میں اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ کی باتیں اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے. اب اللہ میرا جہاں مجھے کہے گا میں وہی کروں گا، جیسے وہ کہے گا وہ کروں گا، جتنا کہے گا اتنا رکھوں گا. جو دیا ہے تو تیرا شکر ہے، جو نہیں دیا تو بھی تیرا شکر ہے. جتنا دیا ہے اتنے میں ہی تیرا شکر ہے. اور اسی کو میں اللہ کے دین، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خشیت کے لیے، اللہ کے تقوی کو غالب کرتے ہوئے میں انہی سے اپنی آخرت کے سودے کروں گا. یہ ہوتا ہے مومن کا رویہ اور مومن کا طریقہ جو مجھے اللہ آپ کو سکھایا جاتا ہے. اب ہمارے نفس کے اندر اللہ نے تو مجھے بہت ساری میرے جسم کے اندر مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے کان ہیں، زبان ہے، میرا دل ہے، میرے اتنی ساری چیزیں ہاتھ پاؤں. اب دنیا میں تو میں رہتی ہوں، اب میں کیسے ان ساری چیزوں سے بچوں؟ تو میں نے اب اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے نفوس کا تزکیہ کرنا ہے. ایک تو یہ کہ خیالات کے حوالے سے ہمیں دعائیں سکھائی گئی کہ اپنے دعاؤں کو، خیالات کو اپنے نفس کے تابع نہیں کرنا بلکہ اللہ کے تابع رکھنا ہے. دوسرا یہ کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ نعمتیں دے رہا ہے تو تزکیہ 3 طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک تو ظاہری تزکیہ کرنا ہے اپنے آپ کا، اور ایک آپ نے کرنا ہے باطنی طور پر تزکیہ کرنا ہے. ظاہری طور پر تزکیہ پاک صاف کو، تزکیہ کا روٹ ورڈ ہے زا کاف یا. زا کا یا کہتے ہیں پاک کرنے کو، بڑھانے کو، نشو نما دینے کو. تو اب نفوس کے اندر تو اللہ نے تنگی بھی ڈالی ہے، مرغوبات نفس کی محبت بھی ڈالی ہے. ان کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا کہ کیسے کرنا ہے. اب یہ جو ساری چیزیں اللہ نے مجھے اور آپ کو دی، ان کو کیسے اپنے اعضاء کے ساتھ کیسے میں نے کرنا ہے. تو دیکھیں، ایک تو جسمانی تزکیہ ہے، کوئی گندگی لگ گئی جسم کے ساتھ، اس کو تزکیہ کرنے کا طریقہ مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا. طہارت ہے، پھر وضو ہے، پھر غسل ہے جسے ہم رکھتے ہیں، ہے نا. اپنے آپ کو پانی نہیں ہے موجود تو ہم نے تیمم کر لینا ہے. ایک تو جسمانی تزکیے کے حوالے سے پاک رہنے کا طریقہ بتایا گیا. پھر ایک ہوتا ہے ہمارے لباس کا تزکیہ. لباسوں کا تزکیہ کیسے کرنا ہے کہ لباس ہمارا لباس التقویٰ والا لباس ہونا چاہیے، جو طریقہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، جس میں ایسے لباس پہننا جس میں نہ ریا ہو، نہ نمود و نمائش ہو، نہ اسراف ہو، نہ ہی غیر قوموں سے مشابہ ہو، نہ ہی بہت باریک ہو، نہ ہی بہت چست ہو، اور سطر کو ڈھانپنے والا ہو، پرسنالٹی کو انہینس کرنے والا ہو، اور ساتھ ہی مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے مشابہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ لباس کا تزکیہ ہو گیا. ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ دیر ہو گیا، یہ ہمارے لباس کا تزکیہ ہو گیا. پھر تزکیہ آتے ہیں مالوں کا تزکیہ. مالوں کا تزکیہ کیسے کرنا ہے ہمیں؟ ویری گڈ. زکوٰۃ سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالی جائے. سود سے پاک مال ہو، حرام کی ملاوٹ سے پاک مال ہو. آپ جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے، آپ کو یہ پتا ہو کہ میرے اس مال کے اندر ایک پائی بھی
حرام کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو قبول کرتا ہے، اور حرام مال کا تو دیا و صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ حرام مال پہ جو گوشت پلا ہے وہ تو جہنم کے لائق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حرام کی مال کھانے والا تو ایسا ہے کہ اس کی تو نہ عبادت قبول، نہ دعا قبول، نہ ہی اس کا حج اور عمرہ قبول، کچھ بھی اس کا قبول نہیں، صدقہ بھی قبول نہیں۔ تو گویا اپنے رزق کے اندر سے جہاں ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسی قسم کے آمدنی کے ذرائع بھی اس کے حرام نہیں ہونے چاہیے، جو کھا رہے ہیں اس میں بھی کوئی حرام نوالا ہمارے پیٹ میں نہیں جا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے مالوں کا تزکیہ ہو گیا۔ اب اور بھی تو ہے، باڈی بھی تو ہے، اس کو بھی تو تزکیہ کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے؟ روزے کے ساتھ، روزے کے ساتھ تزکیہ، ویری گڈ، یہ بہت اچھا انہوں نے بتایا۔ روزے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایام بیس کے 3 روزے رکھا کرو، اس سے تمہارے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، یہ دلوں کو پاک کرنے میں تمہارے لیے مددگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 روزے ایام بیس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ اس کے علاوہ ہمارے دیکھیں آنکھوں کا تزکیہ ہے، اور سود کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، حضرت عمر کا واقعہ آتا ہے کہ اتنے کانشیس، اتنے محتاط تھے کہ ایک مرتبہ نا ایک سود خور کے گھر سے آٹا آ گیا، تو حضرت عمر نے کہا اس کو پھینک دو۔ تو اس کو جب پھینکا گیا تو اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کہ کہاں پھینکا آٹا، ملازم کو بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں نے تو دجلہ کے دریا میں پھینک دیا تھا، نہر میں۔ آپ حضرت عمر نے دجلہ ساری عمر اس کے بعد دجلہ کی مچھلی نہیں کھائی کہ کہیں اس مچھلی نے وہ آٹے میں سے کچھ نہ کھا لیا۔ اتنے محتاط تھے، اتنے کانشیس تھے اپنے نوالوں کے حوالے سے وہ لوگ۔ اب ہم نے اپنی کان ان کی تزکیہ کرنے، اپنی زبانوں کا تزکیہ کرنے، اپنی نگاہوں کا تزکیہ کرنے، اپنے دل میں اٹھنے والے جذبات اور خواہشات اور خیالات کا تزکیہ کرنے، ہر چیز کا ہمیں تزکیہ کر کے چلنا ہے۔ آپ دیکھیں جو دل میں گندے جذبات آ رہے ہیں ان کو ہم نے آہستہ آہستہ کر کے نکالنا ہے۔ میں ابھی آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ کیسے اس کو اندر سے نکالا جائے۔ زبان کا تزکیہ ہے، زبان پہ غلط قسم کی کوئی بات نہ آ جائے، غیبت چغلی بہتان نہ آ جائے، گانے جو ہے وہ ہماری زبانوں پر نہ آ جائے، بلکہ ہماری زبانوں کو ذکر الہی سے تر ہونا چاہیے۔ درود شریف کا ورد کریں، آپ کوئی تسبیحات کا ورد کریں، اللہ کے ناموں کا ورد کریں، کوئی بھی تیسرا کلمے کا ورد کریں، مطلب کوئی بھی ذکر اذکار آپ کی زبانوں پر ہو، کیونکہ ہمیں اپنی زبانوں کا تزکیہ کرنا ہے، اپنی زبانوں کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اس کے اندر سے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بول سکو تو اچھا بولو ورنہ چپ رہو، تو قد سمت نجا، وہ نجات پا گیا جس نے خاموشی اختیار کی۔ تو اگر بولنا ہے تو اچھا بولو، نہیں تو خاموش رہو، بہتر ہے۔ برا بولنے سے بہتر خاموش رہنا ہے نا، اور خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ اچھا بولو۔ اور جب نہیں بول رہے، کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی، تو پھر کیا کرو؟ زبانوں پر ذکر الہی تسبیحات کی صورت میں جاری کر لو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے میں فرمایا تھا طاہروا افواہکم للقرآن، اپنے منہوں کو قرآن سے جو ہے نا پاک کیا کرو۔ تو قرآن پاک کی تلاوت، ریسیٹیشن آف ہولی قرآن ان اینی فارم۔ آپ کو کوئی صورت یاد ہے، آپ کو قل هو اللہ احد یاد ہے، سورہ اثر یاد ہے، آپ وہی پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے زبانوں کو پاک قرآن پاک سے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر یہ کہ اب ہمارے گندے جو معاملات اور جو گندے اخلاق اور رویے ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہماری پاک ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہم اس سٹیج پر پہنچتے چلے جاتے ہیں جو قد افلح من زکاہا کا معاملہ ہے، کہ وہ فلاح پا جاتا ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور پھر ہی انسان جو ہے وہ انسان سمجھتا ہے کہ میں خود ہی سب کچھ کر رہی ہوں، شاید میں کر لیتی ہوں، میں اپنی ایفرٹ کرتی ہوں اور میں بڑی پاکیزہ ہو جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مجھے اور آپ کو فرما دیا ہے کہ نہیں، تم سمجھتے ہو کہ تم پاک ہو سکتے ہو، نہیں۔ فلا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، تم اپنی پاکیزگی نفس کے دعوے مت کرو، اللہ ہی ہے جو کسی کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے، اور کس کو دیتا ہے؟ الا من رحم ربی، اس کو دیتا ہے جس کے اوپر رب رحم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی چاہیے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ
ला इलाहा इल्ला अंता। इस दुआ को याद करें और इसको भी अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं कि एक लम्हे को भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना, मुझ पर अपनी रहमत के साए जो है वो ढांपे रखना। तो ही अल्लाह ताला फरमाता है तुम समझते हो तुम कर सकते हो अपना तज़किया, नहीं, ये मेरी रहमत है जो मैं तुम में अपनी रहमत के अंदर रखता हूँ और तुम्हारा तज़किया जो है वो करवाता हूँ। बाज़ लोग जो होते हैं वो गैर फितरी तरीकों से अपने तज़किया करते हैं, कभी कोई किसी के हवाले कर देगा अपने आप को और कोई कभी किसी के हवाले कर देगा मेरा फलां तज़किया, जैसे कि पीरों के हवाले से लोग की फलां की बैत कर लूँ वो मेरा तज़किया करा देगा। हमारे दिन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये गैर फितरी तरीके हैं जो बताए गए हैं। और जब हम गैर फितरी तरीकों पर जाते हैं तो इंसान को शैतान फौरन उचक लेता है, फिर शैतान दूसरी तरफ पे लेके चला जाता है और इंसान को जो मिलना चाहिए था ना वो उसको नहीं मिल सकता और वो नतीजतन उन्हीं हुब्बु शहवात में से किसी एक हुब्ब के अंदर, मोहब्बत के अंदर फंस के रह जाता है। अच्छा, अल्लाह ताला ने जब ये सब कहा करना था, उसने मेरे और आपके लिए तज़किये का बोल दिया कि तज़किया करोगे तो फलाह पा जाओगे, तो फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये हमारी फितरत में शोहे नफ्स क्यों रखा, उसने मोहब्बतें क्यों रखी? ना रखता अल्लाह हमें भी यफ़अलूना मा युमरून वाला मामला करवा देता, वो हुक्म देता और हम करते चले जाते। हो सकता था ना, अल्लाह ने इतना निक सुख से दुरुस्त भी किया है, फिर क्यों उसने मेरे और आपके अंदर फिस्क व फजूर इल्हाम करने के बाद उसने शौक क्यों रख दिया, तंगी क्यों रख दी, उसने मरगूबाते नफ्स क्यों डाल दिए? वेरी गुड, आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला करना था। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून के लिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने देखना था, वो कहते हैं ना रूखे रोशन के आगे शमा रख के वो कहते हैं कि इधर जाता है कि उधर आता है परवाना। अल्लाह ताला ने सब चीजें मेरे सामने रखी और देखना था अब मैं नफ्स का बंदा बनती हूँ कि अल्लाह का बंदा बनती हूँ, अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखती हूँ या दुनिया की रजा के ऊपर चलती हूँ, इबादुर रहमान बनती हूँ कि इबादुर शैतान बनती हूँ। ये अल्लाह ने मेरा और आपका टेस्ट लेना था, आजमाइश करनी थी। तो मुझे और आपको अब अल्लाह ताला ने आजमाना था और कह दिया कि मैंने किसी नफ्स के अंदर बुराई को गालिब नहीं किया। अल्लाह ने किसी नफ्स में बुराई गालिब नहीं किया। फसव्वाहा बता रहा है ना कि निक सुख से दुरुस्त किए, दोनों रास्तों की पहचान दी। अब मेरे और आपके ऊपर है कि मैं कौन सा ऑप्ट करके चलती हूँ। अब बातनी सफाई के लिए एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बड़ी कोशिशें की हैं, मुझे कोई तरीका समझ में नहीं आता, तो मुझे आप ऐसा करें कोई तावीज़ सिखा दें कि शैतान के हर हथकंडे से मैं महफूज हो जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा और फरमाया और कि ये पढ़ लिया करो, इस दुआ को याद कर लो। मेरे और आपके बस में नहीं है कि हम अपना तज़किया कर सके, हम इंसान हैं, खता के पुतले हैं, नफ्स रागिब करता है, शैतान अपने जाल में फांसता है। ये दुआ बहुत खूबसूरत दुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि आइनी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनीजी। मनीजी कहते हैं ताकत और कुव्वत को। आसान है, याद हो जाएगी। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कुव्वत समात के शर से कि मैं कोई बुरी बात सुनूं, मैं आंखों के शर से कि कोई बुरी चीज देखूं, मैं जुबान के शर से कि कोई बुरा बोलूं, और मैं दिल के शर से कि मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल, हसद, कीना, नफरत, कदूरते, बुग़्ज़, दावत, बुखल, गुस्सा कुछ भी ना आए मेरे दिल के अंदर इस शर से। व मिन शर्रि मनीजी, ताकत के शर से भी मैं तेरी पनाह चाहती। कई दफा लोगों के अंदर ताकत आती है, कुव्वत आती है और लोगों को ऐसे मसल देते हैं, रोंद देते हैं, कुछ समझते ही नहीं। करते हैं कि नहीं करते? हुब्बे जाह, एक बहुत कुर्सी के लिए तो सारे ही पागल हुए हैं आज, है कि नहीं? तो ये हुब्बे जाह एक ऐसी मोहब्बत है, हुब्बे दुनिया रअसु कुल्ली खतियते, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है।
تو گویا دنیا کی محبت طاقت انسان کے پاس جب آتی ہے نا تو پھر وہ اس کے شر سے محفوظ رہنا کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کہ نبی نے بہت خوبصورت یہ دعا سکھائی ہے. اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں انشاءاللہ. اچھا ہم غلطیوں سے انشاءاللہ ضرور ہی محفوظ رہیں گے اور شرور نفوس کے شرور سے بھی محفوظ رہیں گے. اچھا دیکھیں مجھے ایک دم سے ایک بات یاد آ گئی کہ ہم خواتین ہیں اور ہمارے گھروں میں ہمارے ملازم کام کرتے ہیں اور ہماری تو قوت اور طاقت لے دے کے اپنی اولادوں یا اپنے ملازموں کے اوپر ہی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میرے پاس ایک میڈ تھی, چھوٹی بچی تھی اور وہ اس کا منہ پہ نا بہت نشان پڑے ہوئے تھے. تو میں نے اس کو بولا تمہاری بہت پیاری اسکن تھی اس کی, میں نے کہا تمہاری یہ نشان کس بات کے ہیں؟ تو وہ چھوٹی کہتی میں جب چھوٹی تھی تو میرے سے کوئی کپڑے استری کر رہی تھی تو میرے سے نا جل گیا تھا, تو میری باجی نے اٹھا کے وہ استری میرے گال پر لگا. تو یہ ہے طاقت کا شر. دیکھا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا, ملازم اگر غلام تمہارا 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو اسے معاف کر دو, اور جو نہیں سدھر رہا پھر اس کو ختم کر دو نا, اس کو دوسرا تم اپنا راستہ دیکھ لو, میں اپنا, اللہ کوئی دوسرا تمہارے لیے بندوبست کر دے گا. لیکن طاقت کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. باطنی صفائی کا جو میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ روزے رکھے ایام بیس کے. دعا کے حوالے سے دعا بھی میں نے آپ کو ایک اور بتائی جو صحابی نے بتائی تھی, اور ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, کہ اللہ میں پناہ مانگتی ہوں تیری ایسے علم سے جو نفع نہیں دیتا, ومن قلب لا تشبع, اور ایسے دل سے جو سیر نہیں ہوتا. یعنی کہ ایسا دل جو اس کو اور مانگے, دل مانگے اور یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے, وہ دنیا کی محبت ہے نا. تو کہا گیا کہ میں اللہم انی اعوذ بک من قلب لا تشبع, ایسے قلب سے جو سیر نہیں ہوتا, ومن نفس کیا آتا ہے اس کا, ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها, اور ایسی پکار سے جو قبول نہیں ہوتی. اور ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی نا کہ اللہم آتی نفسی تقواہا, کہ اللہ میں اپنے نفس کے تقوی کا تیرے سے سوال کرتا ہوں, مجھے عطا فرما دے. اس کے بعد ایک اور طریقہ جو ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ سچوں کا ساتھ پکڑ لیا جائے. ایسے لوگوں کا ساتھ رکھیں جو آپ کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں, سچوں کا ساتھ پکڑ لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ پکڑ لو. تو گویا ایسے لوگوں کے ساتھ اب کمپنی ہم نشینی اختیار کریں جو واقعی دین کی احکامات کی گواہی دینے والے ہیں, ان پہ سچ کر کے ثابت کرنے والے ہیں کہ ہم واقعی اللہ کی مان کے چل رہے ہیں. تو سچے لوگ جو دین کے سچے گواہ ہوتے ہیں ان کا ساتھ اختیار کریں, اور جب آپ ان کا ساتھ اختیار کریں تو یاد رکھیے گا کبھی بھی کسی کی عیب نکالنے کے اوپر نا ریاکٹ نہ کریں, یعنی کہ ان کے دشمن نہ ہو جائیں. ہم کہتے ہیں نا وہ میں تو سمجھوں اسے ہے دشمن جو مجھے سمجھائے رہے, میں تو اس کو دشمن سمجھ لیتی ہوں جو مجھے آگے کو بات سمجھانے آتی ہے, اس کی مجال کیسی, وہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے, مجھے کیوں بتانے آ گئی, خود جیسے بڑی وہ صحیح ہے. ہم لوگ ہمارا یہ ریاکشن ہوتا ہے. جو آپ کا عیب بتا رہے ہیں, آپ کی کمی بتا رہا ہے, آپ کی غلطی بتا رہے ہیں, تو یاد رکھیے گا وہ آپ کا محسن ہے. کیونکہ دیکھیں پر ہوتا ہے تو پرندہ بنتا ہے, اگر پر نہ ہو تو پرندہ کہاں کا. اگر کوئی بات ہوئی ہے تو that means there is something wrong, so that has to be corrected. تو آپ تو وہ تو آپ کا محسن ہے جو آپ کو آپ کی بات بتا رہے ہیں. تو کبھی بھی کسی کے پوائنٹ آؤٹ کرنے پر, غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے پر اس سے ریٹیلیٹ نہیں کرنا, اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا, بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اگر اس نے مجھے بتایا تو وہ میرا محسن ہے اور میں ابھی مہلت عمل میں اس کو کریکٹ کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کا عیب نہیں نکالیں. جب انسان کسی کا عیب نکالتا ہے تو جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بول رہا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ یہ 3 انگلیاں میری طرف بھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہے نا رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر
ہاں جی، نہ تھی حال کی جب میں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے ہے وہ ہنر، پڑی حال پہ جب اپنی نظر تو جہاں پہ کوئی برا نہ رہا، جہاں میں کوئی برا نظر نہیں آتا جب اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے. تو دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنے عیبوں پہ جہاں نظر کریں تو انشاءاللہ آپ کا تزکیہ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لو، اپنے آپ کو دیکھو اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی اور حساب کرے، تو تم اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ تم کتنے پانی میں ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ آپس میں رہ رہے ہیں، دوسرے کے ساتھ ہیں، تو دوسروں کی غلطیوں سے عبرت پکڑے. دوسروں کی غلطیوں سے انسان ہمیشہ عبرت پکڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کا بڑا اچھا آتا ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جو میرے پاس میرے ایوب کا تحفہ لے کر آئے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. وہ کہتے تھے میں بخشش کی دعا کروں گا اگر مجھے کوئی میرے عیب بتائے گا. ہم اس کے مصیبہ، ہم اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. اس کی مجال کیسی ہوئی، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، ساری زندگی تو سارے کام عیاشیاں کر لی، اب 4 قرآن کے لفظ پڑھ کے تو میری نقص نکالنے کے لیے آ گئی ہے، اصلاح کرنے کے لیے آ گئی ہے. نو، کبھی بھی نہیں ایسے کرنا چاہیے. اور جو ہمیں قرآن ایک اور طریقہ بتاتا ہے، وہ کیا بتاتا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام لیا، فصلی، اور نماز پڑھی. کون سی نماز؟ پچھلے کلاس میں کیا تھا ہم نے. ویری گڈ. نفس کو قابو میں کرنے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے کون سی نماز تھی؟ تہجد کی نماز. ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا. ٹھیک ہے نا، ہم نے پڑھا تھا کہ رات کی نماز، راتوں کا اٹھنا نفس کو قابو کرنے کے لیے بہت مفید اور کارگر ہوتا ہے. تو نفس اگر ابھی بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا تو تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع ہو جائے. ہاں جی، اس سے یہ قرآن کا کلیم ہے. جب قرآن کے بعد کلیم کر رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ طریقہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا ہے کہ محبوب چیز نیند کو چھوڑ کے جب اٹھو گے تو انشاءاللہ تمہارے لیے اپنے نفس کو قابو کرنا آسان ہو جائے گا. اب اگلا طریقہ اور رویہ جو مجھے آپ کو بتایا جا رہا ہے قرآن سے ہی، وہ یہ پتہ چلتا ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے قرآن کو پڑھ کر. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اور سچے رب والے بن جاؤ. سچے رب والے کیسے بنو گے؟ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. تو جو تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو نا، اس کو کر کے تم سچے رب والے بن جاؤ گے. سچے رب والے. اللہ کا قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ کا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آیات کو سکھاتے تھے اور اس سے حکمت کی باتیں سکھاتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یزکیہم، ان سے تزکیہ بھی کرتے تھے. تو 4 نکاتی طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ٹھیک ہے، تو یہ 4 طریقے. قرآن پڑھتے جائیں، تلاوت کرتے جائیں، سیکھتے جائیں، علم جیسے ہم ابھی حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد حکمت سیکھیں. حکمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وہ سیکھ کر جب آپ کو پتہ چلتا جائے گا، علم اویئرنیس آتی جائے گی، تو کبھی بھی بغیر پڑھے، بغیر اویئرنیس کے تو آپ اپنا تزکیہ کر ہی نہیں سکتے. جب آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ بھی میرے اندر گند تھا، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو ایسے بھی کرتی تھی، یہ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیں، ایک بڑی اچھی سی مثال ہے، ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے، کہ ایک بچہ ہے، اس کے آگے ہم نے رسی رکھ دی اور سانپ رکھ دیا، اور ہم نے اسے کہا کہ کچھ بھی اٹھا لو. تو اس بچے کو تو نہیں پتا، 1 سال کا بچہ ہے، وہ سانپ بھی پکڑے گا اور رسی بھی پکڑے گا. اس کے لیے تو دونوں ایک جیسی ہیں، روپ لائک. لیکن جو خاتون ہوگی، آپ ہوں گی یا کوئی بڑا ہوگا، وہ رسی کو پکڑے گا یا سانپ کو؟ کیوں پکڑے گا؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ سانپ نقصان دہ ہے، سانپ کو ڈالا ہاتھ تو ڈسا جاؤں گا، تو میں نے رسی پکڑ لیتا ہوں.
آگہی اور اویئرنس کس سے آتی ہے؟ علم سے آتی ہے. اور خوف بھی آپ کے اندر تبھی آئے گا. بچے کو تو علم اور اویئرنس اور آگہی تھی نہیں، اس کے اندر خوف بھی نہیں تھا. تو اگر میں اور آپ اللہ کا تقویٰ، اللہ کا معرفت چاہتے ہیں، اللہ کا خشیت چاہتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اپنا تزکیہ کر کے اللہ کی رضا کو پانا چاہتے ہیں اور اللہ کی خشیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اویئرنس، آگہی کیسے آئے گی؟ قرآن کو پڑھ کر آئے گی. اور قرآن پڑھتے جائیں گے، پتہ چلتا جائے گا یہ بھی غلط تھا، یہ بھی نکالنا ہے، یہ صحیح ہے، یہ لے کر آنا ہے. رضائل کو نکالنا ہے، فضائل کو لے کے آنا ہے. ایک ایک کر کے انسان اپنا تزکیہ کرتا چلا جائے گا اور اپنے نفس کو اس کا تابع کر دے گا جو اللہ کے نبی کو دے کر بھیجا گیا دین تھا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے تو اپنے نفس کو اس کا تابع بنانا پڑے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دے کر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جو ہے وہ بھیجا میرا نام کے لیے. تو گویا ہر شخص کیا کرے گا؟ قرآن کے ساتھ جوڑے گا اور اپنے نفس کو اللہ کا حکم کا تابع بنائے گا، اللہ کی خشیت، اللہ کے تقویٰ کو اپنے اندر لائے گا، اس کے قرب کی تمنا رکھے گا، اس کی جنت کا حصول کی خواہش رکھے گا اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں نظر آئے گا. چاند سورج اور ان سے سبق لیتے ہوئے اپنا کام کرتا رہے گا. جب انسان اس روش پر چلتا ہے تو اپنے اس نفس کو اللہ کی اطاعت پر مطمئن کر کے وہ نفس کو نفس سے مطمئنہ بنا لیتا ہے. ٹھیک، یہ وہ نفس ہے جو اللہ کی رضا پر راضی ہے. یہ وہ نفس ہے جس کے لیے نفس مطمئنہ کے الفاظ آتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ وہ مطمئن نفس ہے جو بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. یہ مطمئن نفس کیسے ہوا تھا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب سے. اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. وہ ذکر کرتا رہا، قرآن کے ساتھ جڑا رہا، نمازوں کے ساتھ جڑا رہا، اللہ کے نبی کی اطاعت پہ پیروکار بند رہا. اس نے اپنے من پسند کو ہی رب پسند بنا دیا. جب اپنی من پسند رب پسند بن جاتی ہے تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. اللہ ہمارے نفوس کو نفس مطمئنہ بنا. یہ مشکل ترین کام ہے، اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائے. تو کوئی آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ کوئی مشکل اتنا نہیں ہے، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. یہ فلاح پا لی تھی جنہوں نے نفس مطمئنہ بنا لیے تھے. کن لوگوں نے بنائے تھے؟ صحابہ کرام. حضرت بلال حبشی نے بنایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، بہترین خواتین کی سردار. کون کون ہماری جو ہے وہ صحابیات، صحابہ کرام، ایک لسٹ موجود ہے ان کی. This is not an impossible job and task and we all can do it. ان سے بھی وہی سوال ہونے قبر میں جو مجھ سے ہونے. اللہ نے حضرت عمر سے اور مجھ سے الگ الگ سوال تو نہیں کرنے نا. میرے ساتھ وہی سوال ہونے ہیں جو ان سے ہونے ہیں، حضرت علی سے ہونے، حضرت فاطمہ سے بھی وہی سوال ہوں گے جو مجھ سے ہوں گے. کیا ان سے ڈفرینٹ سوال اور مجھ سے ڈفرینٹ ہوں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کو نفس مطمئنہ بنانے میں ہماری مدد فرمائے. میں نے آپ کو پورا ایک سیکوینس بتایا کہ کس طرح یہ الگ الگ نفس نہیں ہوتے، یہ نفس ایک ہی ہے. اللہ نے میرے اور آپ کے لیے احسان کر کے اس کو نفس لوامہ بنا دیا تھا. اس کو دبا کے ہم اس کو نفس امارہ کو غالب کرتے جاتے ہیں، شیطان کے چنگل میں پھنس کے نفسوں کے شرور میں پھنس جاتے ہیں، اللہ کی محبت کے اوپر دوسری محبتوں کو غالب کر لیتے ہیں، تو پھر نفس امارہ کو حاوی کر لیتے ہیں، فسق و فجور حاوی ہو جاتا ہے. اور جو اس کو وقد خاب من دساہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، دسا یا دسو کہتے ہیں رون دینے کو، کچل دینے کو، کرش کر دینے کو. جیسے فائلز کرپٹ ہو جاتی ہے نا، کرپٹ کر دیا. جس نے اپنے نفس کو دبا دیا اس نے اپنے نفس کو کرپٹ کر دیا، وہ رسوا ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. اور یہ کس نے کیا تھا؟ کذبت ثمود بتغواہا.
اللہ نے آگے ہی فوراً مثال دے دی کہ قوم سمود نے کی تھی اپنی سرکشی سے اپنے نفس کو دبا دیا تھا. کیسے کہ اذن بعث اشباہا، کہ ان کے اندر جب سب سے بڑا شکی اور بدبخت شخص جب اٹھا تھا اور اس نے کیا کہا تھا، قال رسول اللہ ناقۃ اللہ، کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، فسقیاہا، اور پانی پلانا اس کا. یہ اللہ نے ایک معجزہ دیا ہے تمہیں، اس اونٹنی کا خیال رکھنا. اس اونٹنی کو اس کی حدود ہے، وہ ان حدود کو پامال مت ہونے دینا. آزمائش تھی ان کے اوپر. جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دیتے ہیں تو پھر آزمائش لگا دیتے ہیں. اللہ کی کچھ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی معجزہ دیا تھا. کیا معجزہ دیا اللہ نے مجھے اور آپ کو؟ پاکستان ایک معجزہ دیا اللہ نے بحیثیت قوم. ویسے بھی تو مجھے اور آپ کو بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. کیا صرف ایک ہمارا ملک ہی ایک معجزہ تھا؟ میرا اور آپ کا وجود ایک بہت بڑا معجزہ ہے بھائی. اللہ نے مجھے آپ کو نیک سکھ سے درست کر کے صحیح اعضاء والا ایک انسان تندرست صحت مند اس دنیا میں لے کر آ گیا. اسباب وسیلے ہمیں ہر چیز اللہ نے دے دی. ہماری جو ٹوٹل ایگزسٹنس ہے وہ ایک معجزہ نہیں ہے. میرے اور آپ کے اپنے بس میں تھا کہ ہم صحیح سلامت اعضاء کے ساتھ اچھے انٹیلیجنٹ دماغ کے ساتھ ایسے گھروں میں پیدا ہو گئے جہاں پہ قرآن اور حدیث پڑھا دیا گیا ہمیں. کیا یہ معجزہ ہے؟ وہ تو اللہ نے نفسوں کے اندر الہام کر دیا نا اچھے برے کا ایک ضمیر. لیکن کیا میرا اور آپ کا یہ جسم، پوری ہماری ایگزسٹنس، ہمارا پورا سینیریو، جن کے بچے اب نارمل ہو جاتے ہیں یا انکمپلیٹ ہوتے ہیں یا معذور ہوتے ہیں، کیا ان ماں باپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ ان کو صحیح سلامت اعضاء والا لے کر آئے؟ تو میری اور آپ کی تخلیق کا ایک معجزہ نہیں؟ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو بالکل نیک سکھ سے درست کر کے بنا کے بھیج دیا، تقوی اور فسق و فجور الہام کر دیا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو قوم سمود نے کیا تھا، انہوں نے اپنے نفس لوامہ کو مار کر نفس امارہ کو غالب کر دیا. سب سے بڑا شکی اور بدبخت، جو سب سے بڑا غنڈہ اور بدماش تھا اس زمانے کا، وہ اٹھا اور اس نے اللہ کے حدود کو پامال کر دیا. اس کی کوچے کاٹ دی تھی، اونٹنی کی کوچے کاٹ دی تھی. آج ہم نے ہماری شریعت کی کوچے کاٹ دی. آج ہم نے ہمارے جو معجزاتی طور پہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے اتنا خوبصورت اور حسین، ہم نے اس کو روند دیا ہے. ہم نے اپنی عزت پامال کر دی ہے. کیا آج عورت آپ کے خیال میں اتنی باعزت ہے جتنی پہلے تھی؟ کس طرح ہم نے اپنی عزت کو نیلام کر دیا ہے. سب سے بڑے شکی اور بدبخت تھے جنہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا تھا، شریعت کی کوچے کاٹ دی، حدود اللہ کو پامال کیا. وہ اونٹنی تو آئی غائب ہو گئی نا، وہ تو چلی گئی. اللہ نے مجھے اور آپ کو جو معجزہ دیا ہے ہمارے شخصیت کی شکل میں، ہمارے ملک کی شکل میں، ہم نے اپنی شریعت کی کوچے کاٹ دی. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری شریعت میں ہے کیا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا کیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کرنا رہا، ہمیں اپنی بچوں کو کیسے لے کر چلنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کی کوچے کاٹی. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر تباہی ڈال دی اور ان کو ملیہ میٹ کر دیا. آج مجھے اور آپ کو اپنے حالات نظر آ رہے ہیں. ہمارے ان گناہوں کا وبال ہے جو ہم سہ رہے ہیں. عورت کی عزت پامال ہوتے نظر آ رہی ہے. وہ وومنز واک مارچ کے اوپر کیا کیا نہیں ہو رہا. ٹی وی پر کیا بےہودگیاں نظر نہیں آ رہی. ایوارڈ شوز آپ دیکھیں تو اب آدھے کپڑوں پر آ گئے سب. آہستہ 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 ہم خود ہی اپنی عزت ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے خود ہی اپنی قدر و قیمت کو کھو دیا ہے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ اللہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا. میں اور آپ نہیں ڈرتے کہ ہمارا کیا انجام ہونا ہے. اپنے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نفسوں کو تزکیہ نفس کے ساتھ استوار کر کے افلاح کا معاملہ کرنا ہے. آج اصول لے کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے نفس امارہ کو
دبانا ہے، نفس لوامہ کو زندہ رکھنا ہے اور اس کی پکار پر صحیح اور غلط کے فیصلے کر کے قرآن اور حدیث سے اپنا مزید تزکیہ کر کے اپنے نفسوں کو نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین ثم آمین۔